تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر چائنا سے بھی بات کریں گے. جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار تو پھر آپ چائنا سے کیا بات کریں گے؟ اس لیے چائنا بھی اس پر تیار ہو جائے گا، مجھے یقین ہے، لیکن اس کے لیے آغاز تو خود کرنا پڑے گا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چائنا ہمارا دوست ہے. چائنا کے اور اسٹیٹ بھی ہیں پاکستان میں، صرف یہ آئی پی پیز کا معاملہ نہیں ہے. منرلز کی ایکسپلوریشن میں اور اس کی جو اس کو نکالنے میں اس کا بڑا رول ہے. بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں چائنیز انوالو ہیں کام کرنے میں، اور پورے پاکستان میں ان کے اسٹیٹس ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چائنا بالکل کہہ دے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور ہم جو ہے وہ بالکل بھی اس پر بات نہیں کر سکتے. سب بات ہو سکتی ہے، بات کرنے والے ہونے چاہیے، کریڈیبل لوگ ہونے چاہیے، اور خود سے اپنی مراحت کو کم کرنے والے ہونے چاہیے. آگے سے اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کو کتنا فری پیٹرول ملتا ہے تو یہ وزراء کیا بات کریں گے؟ یہ گاڑیاں آپ کی پوچھ لیں یا یاشیاں آپ کی پوچھ لیں تو پھر آپ کس سے کیا بات کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے پوری قوم کے اوپر، یہ ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو حکمران طبقہ ہے. یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں، معاہدہ کرنے والے اور معاہدے کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے والے. اور پھر صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ 2017-18 تک 1200-1300 ارب روپے یہ وہ پیسے تھے کہ جو انکم ٹیکس میں ایگزمپشن حاصل کر کے ان آئی پی پیز نے پاکستانی خزانے میں داخل نہیں کروائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1994 سے، بلکہ 88 سے پروسیس شروع ہو گیا تھا، 1994 سے لے کر 2017-18 تک جو انکم ٹیکس کھایا گیا ہے، تنخواہ دار طبقے سے کہتے ہو کہ انکم ٹیکس دو، لیکن آئی پی پیز کے مگرمچ انکم ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. اور پھر 2017-18 کے بعد اور کیا ستم ہوا؟ وہ یہ ستم ہوا کہ اب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا انکم ٹیکس کھایا ہے انہوں نے، کتنی ایگزمپشن دی ہے. اور یہ ساری پارٹیاں اس میں شامل ہیں. ظاہر ہے 94 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر قاف لیگ، پھر نون لیگ، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی، یہ سارے لوگ آئی پی پیز کو فائدہ پہنچانے والے، اور سب نے جو ہے وہ ان کو ایگزمپشن دی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہزاروں ارب روپے یہ لوگ صرف انکم ٹیکس کھا کر، چرا کر، ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیپیسٹی پیمنٹ الگ ہے. تو بھائی آپ تنخواہ دار طبقے کو نچوڑتے رہو، ان مگرمچوں سے پیسے وصول نہ کرو، تو ایسے تو تماشا نہیں چل سکتا. لہذا پورے پاکستان میں سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے عوام کے اس مسئلے پر بات نہیں کر رہی، اور جنوین ایشوز کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہو رہی، جس کے نتیجے میں سیاست بھی آلودہ ہو گئی. الحمدللہ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کو یہ ایک ٹرینڈ بھی دیا ہے کہ آئیں اور کمپٹیشن کریں پالیٹکس میں، لیکن اس پالیٹکس میں جو عوام کے فائدے کی پالیٹکس ہے، اس پالیٹکس میں جو لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے ہو. اس لیے نہیں کہ گالم گلوچ کریں، نفرتیں پروان چڑھائیں، ذاتیات کی، خاندانوں کی پروٹیکشن کی بات کریں، پارٹی پالیٹکس ہو، نہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت ہو، خاندان فیملی انٹرپرائزز چل رہے ہو اور سیاست بھی چل رہی ہو. تو جماعت اسلامی نے یہ ٹرینڈ سیاسی اعتبار سے بھی الحمدللہ پاکستان کو دیا ہے. لیکن اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ تاریخی ہڑتال کی ہے، اور کوئی کریڈٹ جماعت اسلامی کو کوئی نہیں دینا چاہتا، نہیں دے، یہ پاکستان کی قوم کا کریڈٹ ہے کہ اس نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. دیکھیں ہمارے ملک کے حالات کتنے خراب ہیں، بلوچستان میں کس قدر خرابی چل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ کچے کے ڈاکو کس قدر پاورفل ہوئے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح سے نفرتیں پروان چڑھانے کے لیے لوگ ایکٹیو ہو گئے کہ بلوچوں کو، پنجابیوں کو، پختونوں کو، سندھیوں کو، مہاجروں کو، سب کو آپس میں لڑوا دیا جائے. چند لوگ حرکتیں کریں اور پوری قوموں کو آپس میں لا کر سامنے ٹکرانے کی کوشش کی جائے. پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. لیکن کل کی ہڑتال نے یہ بات ثابت کی کہ کل پورا بلوچستان بند تھا، کوئٹہ بھی بند تھا اور گوادر بھی بند تھا. پوری جو ہماری یہ بیلٹ ہے پشین تک کی وہ بھی بند تھی، اور پوری بلوچ بیلٹ بھی بند تھی. اور تمام لوگ ایک پیج پر تھے کہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اور ہم اکٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ تو یہ اتحاد ہے، یکجہتی ہے. پورا پنجاب بند تھا اور لوگوں نے یہ بتایا ہے اور تصویریں اور ویڈیوز بھیجی ہیں کہ شہروں میں اور اس کی بھی بڑی بڑی مارکیٹوں میں ہڑتال ہوا کرتی تھی،
اس مرتبہ تو دیہاتوں میں ہڑتال ہوئی ہے، سب جگہ سے ایک ہی پیغام آیا، پورا سندھ بند تھا، ایسی بڑی پیپلز پارٹی ناک بن کر بیٹھی ہوئی ہے ایک طرح سے، لیکن اس کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس پورے عمل میں شریک ہے اور حکومت کا حصہ ہے، اور اب تو پرانی پی ڈی ایم پھر سے زندہ کی جا رہی ہے چند سینٹ کی سیٹوں پہ یا چند وزارتوں پہ یا کسی اور چیز پہ، پھر سے وہی ہوگا، تو یہ کیا دھندا ہے؟ لیکن قوم اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ یہ لوگ جو آپس میں اتحاد کر کے اپنے فائدے حاصل کرتے ہیں، ان کو قوم کا کوئی غم نہیں ہے، لہذا پورا سندھ بند تھا۔ شہر کراچی جو معاشی ہب ہے، ساری خراب حالات کے باوجود سب نے یہ بھرپور طریقے سے ٹوٹلی جو ہے وہ اس نے شٹر ڈاؤن کیا ہوا تھا، اور آپ نے لاہور دیکھا، ہم اسلام آباد میں یہاں موجود ہیں، اسلام آباد کی ہر مارکیٹ بند تھی الحمدللہ۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یکجہتی ہے جو کہ چترال سے لے کر آپ کراچی تک ملی، اور آپ کو یہ گوادر سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے دور دراز علاقوں تک، بارڈرز تک آپ کو دیکھنے کو ملی، الحمدللہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پوری قوم کو مجتمع کیا ہے، تاجروں کی آواز بنے، صنعت کاروں کی آواز بنے۔ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے صنعت کاروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی کراچی کے، کہ جنہوں نے چیمبر آف کامرس کراچی نے باقاعدہ ہڑتال کی حمایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل زون تھے انہوں نے جو ہے وہ ہڑتال کی حمایت کی، جو بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہڑتالیں ہوتی تھیں، انڈسٹریل زون ہڑتالیں نہیں کرتے تھے، حمایت نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صنعت کاروں کو بھی بات پتا ہے کہ اب مزید یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چل سکتا، لہذا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہماری یہ پوری تحریک پوری قوت سے جاری رہے گی، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ ہڑتال ہی کو، ایک ہڑتال کو کئی ہڑتالوں میں تبدیل کریں۔ یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اب پہیہ جام ہڑتال، ٹرانسپورٹرز بھی اس میں شامل ہوں، اس میں تمام طبقۂ زندگی کے لوگ شریک ہوں، اور پورا پاکستان ایک دن گھر میں بیٹھ کر اس بات کا اظہار کرے کہ ہم حکمرانوں کی ان پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ تو ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ تمام واک آف لائف کے لوگوں سے مشاورت کر کے ہی فیصلہ کریں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ہڑتال بھی کی ہے۔ اسی طرح سے 1 ستمبر سے حق و عوام کو تحریک کے اس فیز پہ ہم گراس روٹ لیول پر ممبرشپ کرنے جا رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں بیک وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ اس پوری تحریک کے ساتھ جڑیں گے، اس کی ممبرشپ کریں گے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر، اور اس کے بعد ہم ان تمام لوگوں کو مختلف کمیٹیز میں شریک کر کے ایک پاورفل جو ہے وہ کریں گے، ہم پوری کیمپین کو آگے بڑھائیں گے تاکہ اس کے نتیجے میں ایک مؤثر اور منظم طاقت اور زیادہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ اسپیشلی یوتھ کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے، اور یوتھ ممبرشپ جو ہے بڑے لیول کے اوپر آئندہ دنوں میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔